زنا کرنے والے دو افراد آپس میں رضامند ہیں اور کسی تیسرے فرد کا حق اس سے متاثر نہیں ہوتا تو اس پر اسلام کو اور مسلمانوں کو اعتراض کا حق نہیں، اور باہمی رضامندی کے ساتھ قائم کیے جانے والے جنسی تعلق کو جرم قرار دے کر کوڑے اور سنسار کرنے کی سزا انسانی حقوق کی حق تلفی اور ظلم ہے۔ اس کے بارے میں پہلے اسلام کا نقطہ نظر سماعت فرمائیں، پھر جرم سزا کی طرف آتے ہیں، یہ ظلم ہے یا نہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ زنا چاہے جبرن ہو چاہے رضامندی کے ساتھ ہو، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے اس سے دو افراد متاثر نہیں ہوتے بلکہ انسانی معاشرے کا اجتماعی ماحول متاثر ہوتا ہے، اور زنا سے نسب کا سلسلہ انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے، اور نسب کا سلسلہ نوع انسانی کے لیے ایک بنیادی وصف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زنا چاہے جبرن ہو چاہے وہ رضامندی کے ساتھ ہو، اس سے خاندانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور خاندانی نظام یہ انسانی تمدن کا بنیادی یونٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زنا سے بچے کی پرورش کی ذمہ داری کا تعین یہ ممکن نہیں رہتا، اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں، چاہے جبرن ہو چاہے رضامندی کے ساتھ ہو۔ ان تمام تر نقصانات اور خدشات اور اس کے ضرر رساں ہونے کی وجہ سے زنا کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور باقی رہی جرم اور اس کی سزا کی بات، تو یہ یاد رکھیں جرم کی جتنی بھی سزائیں مقرر کی گئی ہیں اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات میں اس کی بنیاد اور اس کا تعین جو ہے وہ وحی الہی پر ہے، انسانی خواہشات کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ یورپ میں مغرب میں جرم اور اس کی سزا کی بنیاد اور اس کا تعین جو ہے انسانی خواہشات پر ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسری بات یہ سمجھیں، جرم اور سزا کے بارے میں جتنی بھی سزائیں مقرر کی گئی ہیں اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر رکھی گئی ہے، اور یہ شروع سے چلا رہا ہے، یہ پہلے سے چلا رہا ہے۔ آپ بائبل لے لیں جو سابقہ تمام آسمانی کتب کی وہ کتب کا مجموعہ ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ تمام تر تحریفات کے باوجود، تمام تر تغیرات کے باوجود اور تبدیلیوں کے باوجود بائبل آج بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ قتل کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے اور زنا کی سزا سنگسار ہے۔ قرآن پاک تورات، انجیل اور زبور کا محافظ ہے۔ آپ جو قرآن پاک پر اور اسلام پر الزام لگاتے ہو کہ یہ ظلم ہے، یہ حق تلفی ہے، یہ الزام قرآن پاک پر نہیں بنتا، یہ الزام اسلام پر نہیں بنتا، یہ تو سابقہ کتب پر بنتا ہے، کیونکہ اسلام نے اور قرآن پاک نے جو سزائیں بیان کی ہیں یہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں، پہلی کتب میں بیان کی گئی ہیں، قرآن نے اور اسلام نے اس کو بیان کیا ہے، تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ سزائیں وہی مقرر ہیں اور جرم اسی کو کہا جاتا ہے۔ باقی رہا مغرب میں تو جرم کو جرم قرار دینا بھی انسانی خواہشات پر ہے۔ جرم کی کیا سزا ہے اور اس کی سزائیں کیا ہیں وہ بھی انسانی خواہشات پر ہے، اور جرم کو جرم قرار دینا اور جرائم کی فہرست میں رد و بدل کا سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے۔ مغرب میں تو نصف صدی پہلے ایک کام کو جرم کہا جاتا تھا، لیکن انسانوں میں اس کا رواج پا گیا، تو انسانوں میں رواج پانے کی وجہ سے پھر نصف صدی بعد اس کو جرم نہیں قرار دیا جاتا۔ مغرب کے ایک حصے میں تو ایک کام کو جرم قرار دیا جاتا ہے، لیکن دوسرے حصے میں اس کو جرم کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں تو جرائم اور ان کی سزاؤں کو وحی الہی سے بیان کیا جاتا ہے، ان کی بنیاد اخلاقی اصول ہیں، لیکن مغرب میں جو جرم ہے اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ اخلاقی اصول پر نہیں ہیں،
وہ انسانوں کے بدلتے ہوئے خواہشات پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ زنا جرم ہے، اس کا تعلق حیادار لوگوں کے ساتھ ہے۔ زنا جرم ہے، اس کا تعلق غیرت مند لوگوں کے ساتھ ہے۔ زنا جرم ہے، اس کا تعلق اخلاق والے معاشرے کے ساتھ ہے۔ زنا جرم ہے، اس کا تعلق کردار والے معاشرے کے ساتھ ہے، اچھے کردار والے معاشرے کے ساتھ ہے۔ جس قوم سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہو، جس قوم سے غیرت مفقود ہو چکی ہو، جس قوم میں اچھے اخلاق موجود ہی نہ ہو، اچھا کردار موجود ہی نہ ہو، جہاں پر نسب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو، جہاں پر خاندانی نظام ملیا میٹ ہو چکا ہو، ان کو کیا پتا کہ زنا جرم ہے یا نہیں، زنا کی کوئی سزا ہے یا نہیں۔ اسلام ایک با حیا مذہب ہے، اسلام ایک غیرت مند مذہب ہے، اسلام حیا والا مذہب ہے، اسلام اخلاق والا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ بھی با حیا ہو، معاشرہ بھی با غیرت ہو، بے غیرت نہ ہو، معاشرہ بھی اخلاق والا کردار والا ہو، اور انسانوں کا نسب بھی محفوظ ہو، انسانوں کا خاندان بھی محفوظ ہو۔